بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیان المشقۃ المعتادہ. امام سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے مشقت غیر معتادہ کی حقیقت واضح فرمائی. اب اس کے بعد مشقت معتادہ کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں. وہ مشقت جو عادی ہے اور انسان جن مشقتوں کو رات دن دنیاوی امور میں بھی برداشت کر لیتا ہے اور اس میں کوئی اس طرح کی تکلیف نہیں سمجھتا ہے، یا تکلیف اگر کچھ ہوتی بھی ہے سمجھتا بھی ہے تو دوسرے دنیاوی منافع کے پیش نظر اس چھوٹی سی تکلیف کو دکاندار دکان میں، فیکٹری والے فیکٹری میں ملازمت پیشہ اپنی ملازمت کے اندر رات دن کچھ نہ کچھ کلفتیں تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، لیکن اس میں ان کو کوئی یہ نہیں سمجھا جا رہا ہے کہ یہ کوئی بڑی تکلیف ہے، عادی ہے. شریعت مطہرہ نے عبادات میں بھی کچھ مشقتوں کو عادی رکھا ہے. پھر مشقت معتادہ کے سلسلے میں امام سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ گفتگو کی ہے اس کو آگے ذکر کیا جا رہا ہے. امام سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے مشقت معتادہ کی قسمیں بیان کر کے اس سلسلے میں مزید وضاحت بھی کی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ کبھی کبھار کسی مشقت پر غیر معتاد ہونے کا گمان ہوتا ہے، یعنی بندہ خود اس عبادت میں یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ عبادت غیر معتاد نظر آ رہی ہے، عادتاً میں نہیں کر سکتا ہوں، حالانکہ حقیقت میں وہ مشقت معتادہ ہوتی ہے. تو اب غیر معتادہ کے سلسلے میں جو گفتگو کی تو مشقت معتادہ جس کی بندے کو عادت ہوتی ہے لیکن کبھی کبھار غیر معتادہ کسی کیفیت اس میں نظر آتی ہے. چنانچہ اس سلسلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آگے وضاحت فرماتے ہیں کہ تمام مشقتیں ایک درجے کی نہیں ہوتی ہے. آگے پھر اس کی مثال بھی دیتے ہیں. تو وَيَزِيدُ الشَّاطِبِيُّ الْأَمْرَ وُضُوحًا وَجِلَاءً وَبَيَانًا بِإِظْهَارِ أَنْوَاعِ الْمَشَقَّةِ الْمُعْتَادَةِ إِذْ رُبَّمَا تَلْتَبِسُ الْأُمُورُ فِي بَعْضِ الْوَقَائِعِ فَيَظُنُّ النَّاظِرُ فِي الْمَشَقَّةِ أَنَّهَا مِنْ قَبِيلِ الْمَشَاقِّ غَيْرِ الْعَادِيَّةِ بَيْنَمَا هِيَ مِنَ الْمَشَاقِّ الْمُعْتَادَةِ فِي حَقِيقَةِ الْأَمْرِ. حقیقت الامر میں وہ شریعت کے یہاں مشقت معتادہ ہے، لیکن بندے کو اس کی مشقت تھوڑی اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے، بہت اونچے درجے کی ہوتی ہے، یعنی زیادہ ہوتی ہے. اس بنیاد پر وہ اس کو شک ہوتا ہے کہ یہ تو غیر معتادہ ہوگی لیکن ہوتی ہے معتادہ. وفی سبیل ذلک بین الامام الشاطبی ان المشقۃ العادیہ لیست کلها علی وزن واحد. وفی ذلک یقول، یہ فرماتے ہیں کہ تمام مشقتیں ایک درجے کی نہیں ہوتی بلکہ افراد کے اعتبار سے بھی بدلتی ہے، احوال کے اعتبار سے، علاقے کے اعتبار سے بدلتی ہے. اور خود شریعت نے مشقتوں کے درمیان جو فرق رکھا ہے ملحوظ، اس کے پیش نظر ایک مشقت معتاد ہوتی ہے نظر میں بھی اور عمل میں بھی، اور ایک مشقت ایسی ہوتی ہے جو غیر معتاد نظر آتی ہے، حالانکہ وہ معتاد ہی ہے لیکن اس کی مشقت چونکہ پہلے والے کی مشقت کے مقابلے میں زیادہ ہے. چنانچہ اس کی مثال دے کر سمجھاتے ہیں کہ فجر کی سنتوں میں ویسی مشقت نہیں پائی جاتی جیسی چاشت کی 2 رکعتوں میں پائی جاتی ہے. فجر تو فرض نماز ہے اور فجر کی 2 سنتیں بھی سنت موقدہ آقد من سننھا آپ سن چکے ہیں فقہ کی کتابوں میں. اس اعتبار سے یہ کہا جاتا ہے فلیست المشقۃ فی صلاۃ رکعتی الفجر کالمشقۃ فی رکعتی الصبح ولل مشقۃ فی الصلاۃ. یہ آدمی کے اعتبار سے ہے، جن لوگوں کو فجر بھی آسان ہو اور اس کے ساتھ چاشتکی نماز کی بھی عادت ہو چکی ہو، ان حضرات کے لیے اشراق کی نماز کی بھی عادت ہو گئی ہو، ان کو اس کی کوئی پریشانی نہیں آتی ہے. لیکن چونکہ چاشت کا وقت کام کاج کا ہوتا ہے، بندے دوسرے کاروبار میں ہوتے ہیں، کام کاج میں ہوتے ہیں، اشراق بھی آسان ہو جاتی ہے اس لیے کہ فجر کے بعد جہاں سونے کا معمول نہیں ہے جن حضرات کے یہاں، اور وہ سورج کے طلوع ہونے تک عبادتوں میں مشغول ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد ذکر وغیرہ میں اور اشراق پڑھ لیتے ہیں. ہمارے حضرت دامت برکاتہم کو ہم نے دیکھا اشراق کا بہت اہتمام فرماتے تھے، چاشت کا بھی. لیکن یہ کہ چاشت کی نماز اور فجر کی نماز، فجر نیند سے اٹھے ابھی کاروبار میں کام کاج میں نہیں لگے ہیں تو فجر کی آسان ہوتی ہے. 9 بجے اٹھنے والوں کو فجر مشکل ہوتی ہے اور چاشت ان کے لیے آسان ہو. گفتگو یہ ہے کہ عام احوال کے اعتبار سے فجر کی 2 رکعت میں طلب زیادہ ہے اور ان
کان مشہودا، قرآن کریم نے بھی ذکر فرمایا فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے تو بندے کے لیے اس کا تعاب کم ہوتا ہے، یہ کیفیت کے اعتبار سے، ورنہ جو لوگ فجر کی نماز کا اہتمام نہیں کرتے ہیں یا گھروں میں پڑھ لیتے ہیں ان کا مسئلہ الگ ہے، اور جو مسجد جاتے ہیں پابندی سے نماز پڑھتے ہیں تو فجر کے بعد تو ان کے لیے فجر کے لیے تو آسانی ہوتی ہے ان کو۔ یہ ہمارے زمانے میں عموماً چونکہ فجر کی نمازوں کے اندر غیبوبت ہوتی ہے، لوگ اس میں سستی کرتے ہیں اور 9-10 بجے اٹھتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ فجر کے ساتھ اس وقت فجر کی بھی قضا کریں اور اس وقت ان کے لیے آسان ہو، لیکن جو فجر کو فجر کے وقت میں نہیں پڑھتے ہیں پھر اس کی قضا ان کے لیے مشکل ہوتی ہے۔ اتفاقات ہو جائے وہ الگ ہے، لیکن روزمرہ کی طبیعتیں اور عادتیں جو لوگوں نے بنا لی، اس اعتبار سے یہ مثال عصر حاضر میں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، لیکن یہ ان کے لیے ہے ہی نہیں، یہ مثال یہ ان اللہ کے بندوں کے لیے ہے جو فجر کے لیے پابندی سے اٹھتے ہیں۔ اچھا، یہ تو ایک مثال دی تھی، دوسری مثال بھی ہر زمانے کی مثال ایک نہیں ہوتی ہے اور افراد کی بھی ایک نہیں ہوتی ہے، اس لیے میں نے یہ کہا کہ یہ مثال اگر آپ کو نہ سمجھ میں آئے تو آگے اور دوسری مثال دی جا رہی ہے۔ وَلَلْ مَشَقَّةُ فِي الصَّلَاةِ كَالْمَشَقَّةِ فِي الصِّيَامِ، یقینی بات ہے نماز میں جو مشقت ہے روزے میں وہ نہیں ہے، بلکہ روزے کی مشقت اس سے زیادہ ہے نماز کی مشقت سے۔ اسی طریقے سے روزے کی مشقت کے مقابلے میں حج کی مشقت زیادہ ہے، اور ان تمام مشقتوں کے مقابلے کے اندر جہاد کی مشقت سب سے زیادہ ہے۔ وہاں اپنی جان کی قربانی رہنی ہوتی ہے، مال تو خیر ہوتا ہی ہے حج میں بھی اور زکوٰۃ میں بھی، لیکن جہاد میں اپنی جان کی بھی قربانی۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، دونوں چیزیں ہیں۔ الى غیر ذلك من اعمال التکلیف ولكن لكل عمل في نفسه له مشقة معتادة فيه توازی مشقة مثله من الاعمال العادية فلم تخرج عن المعتاد عن الجملہ۔ یہ فرماتے ان تمام عبادتوں میں مشقتیں پائی جاتی ہے، لیکن ایک کی مشقت دوسرے کی مشقت سے مختلف ہے۔ یہ حال دوسرے اعمال شرعیہ کا بھی ہے، ہر عمل کی اپنی مشقت معتاد ہوتی ہے جو اس جیسے اعمال کی مشقتوں کے برابر ہوتی ہے، لہذا وہ غیر معتاد نہیں کہی جائے گی۔ آگے مزید وضاحت کرتے ہوئے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا کہ مشقت معتادہ کی 3 قسمیں ہوتی ہے۔ ایک درمیانی مشقت، یعنی ہر مشقت کا ایک درمیانی پہلو، اور ایک ہوتا ہے انتہائی درجے کی مشقت۔ یہ مشقت معتادہ تو ہے جو خود غیر معتاد نہیں ہے، لیکن اس جیسے جہاد مشقت معتادہ میں سے سمجھی جائے گی جب اس کے وہ مخصوص حالات آ جائیں گے، اور اس بنیاد کے اوپر وہ جب مشقت معتادہ میں سے ہے تو اگرچہ اس میں جان کا بھی مسئلہ ہے، لیکن پھر بھی شریعت مطہرہ نے اس کو مشقت معتادہ کہا۔ یہ کہیں گے کہ مشقت معتادہ کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اس کے مقابلے کے اندر نماز مشقت معتادہ ہے، لیکن اتنا اونچا درجہ نہیں ہے جتنا جہاد کا ہے۔ اچھا، بیچ میں روزے کو رکھیں تو روزے کی مشقت، حج کی مشقت، نماز کی مشقت کے مقابلے میں یہ زیادہ ہے، لیکن جہاد کی مشقت کے مقابلے میں کم ہے۔ اس لیے ہر مشقت شریعت مطہرہ نے جو مشقتیں رکھی ہے، مشقت معتادہ کے 3 پہلو ہوں گے۔ مشقت معتادہ کا وہ اعلیٰ پہلو جس کے اندر بندے کو مشقت زیادہ ہوتی ہے، جو غیر معتادہ سے قریب قریب پہنچ جاتی ہے، لیکن معتادہ ہی اس کو کہا جائے گا۔ دوسری معتدل ہے، اور تیسری کم درجے کی ہے۔ تمام عبادتوں میں یہ 3 درجے رکھے جائیں گے۔ تمام مشقتیں جو بندے عبادت ادا کرتے ہیں ان میں ان کے اوپر جو حرج کی کیفیت ہوتی ہے، یہ حرج ایک تو کم درجے کی ہوتی ہے، ایک معتدل درجے کی ہوتی ہے، اور ایک اعلیٰ درجے کی۔ عام متن جو اعتبار کیا جاتا ہے وہ تمام افراد کا اعتبار کرتے ہوئے کیا جاتا ہے، فرد دون فردین کا اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ ورنہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ لکھا ہے گلستہ میں کہ 2 آدمیوں کو قید میں ڈال دیا گیا، ایک جارا موٹا آدمی تھا اور ایک پتلا تھا۔ پتلا آدمی زندہ رہا اور جارا موٹا ماشاءاللہ تھا، چربی وغیرہ سب تھی، لیکن وہ بھوک برداشت نہیں کر سکا اور وہ انتقال کر گیا۔ تو حالانکہ اس کے بدن کی صحت اور اس کے جسم کی دل ڈول ہونے کے اعتبار سے یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ چربی اس کے اندر سے اگر کم بھی ہوگی تب بھی جسم پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن عادت نہیں تھی کھانے پینے کی، کثرت سے عادی تھا وہ، اس لیے جارا موٹا آدمی مر گیا، اور پتلا آدمی اس کو عادت تھی بھوکے رہنے کی۔ تو یہ چیزیں ہیں جیسے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، بڑے سے بڑا پہلوان کبھی کسی وزنی چیز کو اتنی زیادہ نہیں اٹھا سکتا چونکہ روزمرہ عادت نہیں ہے وزن اٹھانے کی، اور ایک مزدور قسم کا آدمی آپ دیکھ رہے ہیں، کنٹل بھی لے کر چلتا ہے وہ، اور ہم لوگ
10 किलो 20 किलो अगर उठाने जाएं तो भी हमारे लिए परेशानी। तो ये मशक्क़त कभी आदी होने की बुनियाद पर, मुताला करने वाले के लिए मशक्क़त आदी है तो मुताला करते रहते हैं। तहज्जुद और नवाफिल पढ़ने वालों को आदत होती है उनकी, तो उसके लिए पढ़ते हैं। और जिन लोगों को मोबाइल देखने की आदत है तो मुसलसल उनकी आंखें दुखे, तकलीफ पड़े, तब भी उनको मशक्क़त नहीं हो रही है। तो कुछ मशक्क़तों का ताल्लुक ऐसा भी है। बंदे के अपने मिजाज के मुताबिक दुनियावी कामकाज करने वाले मशक्कत उठाते हैं सुबह से लेकर शाम तक। बेचारे को 200-500 रुपये मिल गए तब भी बहुत समझता है वो, और एक आदमी को लाखों रुपए मिलते हैं तब भी उसको काम करने के अंदर तकलीफ होती है। कभी कभार किसी बड़े काम के अंदर भी रुकावट उसको महसूस होती है। तो ज्यादा मशक्कत वो नहीं करते हैं, और ज्यादा मशक्कत बरसों से उठाने वाले वो चंद रुपयों के लिए भी बेचारे मेहनत करेंगे। तो दुनियावी एतबार से भी मशक्कतों का ये हाल है, उखरवी एतबार से भी मशक्कतों की बर्दाश्तगी में उसका जो दाई होगा जन्नत, अल्लाह की रजामंदी, अल्लाह के बंदों की सहूलत और आसानी करना, ये इस तरह की जो चीजें आती है इसमें बंदा मशक्कत उठा लेता है। तो जिहाद की मशक्कत भी वो देखता है कि शरीयत की चोटी और कोहान इस्लामी शरीयत का जिहाद है, और इसके अंदर अल्लाह तबारक तआला का दीन जिंदा होता है। अल्लाह तबारक तआला के दीन का मुकाबला करने वालों की ताकतें टूटती है। आदमी के ऊपर अपने नफ्स का सबसे बड़ा जिहाद होता है, इखलासुल लिल्लाहियत के साथ अल्लाह की रजा ही के लिए वो करता है। मन क़ातल लितकून कलिमतुल्लाहि हियल उलिया, अपने खानदान, अपनी बिरादरी, अपनी बहादुरी, इस किस्म की चीजें मतलूब नहीं होती है। तो मशक्क़तें मोहताज ही के दर्जे में है वो, इसीलिए आगे जिक्र किया जा रहा है। बुलंद दर्जे की मशक्कत को जिक्र करते हैं। वो युमस्सिलुल इमाम शातिबी अल मशक्कतिल मुअतादा अल्लती तसीलु इला हद्दिहल आला, सबसे आला है इनफिरू खिफाफा व सिकाला। अल्लाह पाक ने फरमाया कि अल्लाह के दीन के लिए, जिहाद के लिए निकलो, हल्के फुल्के हो तो भी और भारी हो तब भी, तुम्हारे पास असबाब हो तब भी और असबाब न हो तब भी। इल्ला तनफिरू युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमा। इन आयत में जिहाद में निकलने के हुक्म की निहायत शिद्दत के साथ जिक्र किया गया, और इसका तकादा यह है कि इस हुक्म से तखल्लुफ नहीं किया जा सकता, इसकी रुख्सत नहीं मिलेगी, और ये हुक्म सख्त तरीन मोताद अमाल में शुमार किए जाते हैं, गैर मोताद में नहीं है। जिहाद में निकलना एक अमर मोताद है। ग़ज़वे तबूक में सहाबाए किराम तशरीफ ले गए, मसाफत लंबी, सख्त गर्मी, मदीने की खुशगवार मौसम, बेहतरीन पैदावार से आमदनी का वक्त, ये सब कुछ था। ये सब नफ्स को अजीज लग रहा था। लेकिन गज़वे से ज्यादा मशक्कत वाली ये चीजें भी थी, लेकिन फिर भी गज़वा मशक्कत मोतादा की हुदूद से बाहर नहीं निकला, और वहाँ आला दर्जे की, और इसीलिए देखते हैं मुनाफिकीन ने इजाजतें मांगी, इनको इजाजत दी गई। 3 सहाबाए किराम पीछे रह गए, नहीं जा सके, तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उन पर सख्त वहीद आई। 50 दिन तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम का इनसे शर्फ तकल्लुम नहीं रहा। इमाम शातिबी रहमतुल्लाह अलैह ने इन इबारतों के अंदर मशक्कत मोतादा और गैर मोतादा के दरमियान फर्क को बखूबी वाज़ेह किया, और मशक्कत मोतादा के भी 3 मरतबे और 3 मेयार जिक्र किए। बहुत ज्यादा मशक्कत, कम दर्जे की मशक्कत और दरमियानी मशक्कत। आगे इसके बाद दीगर उसूलियीन के यहाँ और फुक़हा के यहाँ मोतबर मशक्कत का क्या ज़ाब्ता है। इमाम शातिबी का तो ज़ाब्ता आप सुन चुके हैं, फुक़हा किराम ने भी जिक्र किया है। इसलिए कैलानी साहब ये चाहते हैं कि इमाम शातिबी रहमतुल्लाह अलैह तमाम चीज़ों में फुक़हा मुतक़द्दिमीन के साथ है, कोई अजनबियत महसूस न हो। उनकी इबारतों का अंदाज और इबारत बड़ी अलबेली है। उर्दू में जैसे मौलाना मनाजिर हसन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह की इबारतें होती है, अरबी ज़बान में इमाम शातिबी रहमतुल्लाह अलैह की इबारत अलबेली है। और दूसरी वजह यह है, जैसे तफसीर राज़ी की भी थोड़ा इस तरह का हाल है, जब आदमी कोई बड़ी ऊंची बात करता है तो वहां 2 बोझ होते हैं। पैगाम रहमत का पर्चा हम लोग निकालते हैं, उसमें कुछ बातें वो रखते हैं जो थोड़ी मैयार से ऊंची होती है आम लोगों के, इसलिए कि वो पढ़ा लिखा तबका जो उम्मत का ज़हनी इर्तिदाद का शिकार है, उनको बुनियाद बनाकर ये पर्चा निकाला जा रहा है। और उसमें कुछ बातें वो भी होती है जो आमुन्नास के लिए भी, क्योंकि दूसरे बहुत सारे पर्चे हैं जो आम मुसलमानों से गुफ्तगू करते हैं, उनकी रोजमर्रा की जरूरियात उससे पूरी होती है। ये जो ज़हनी इर्तिदाद का शिकार तबका होता है, ये शरीयत के अंदर इनको एतराज और इस तरह की चीजें नजर आती है। एक साहब इसी लाइन के थे, हजरत मौलाना
مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم کا ایک مضمون تھا اپریل فول کے متعلق، اپریل کے مہینے میں جو ہوتا ہے، تو وہ مضمون گجراتی میں ہم نے شائع کیا۔ اتفاق سے وہ پروفیسر صاحب سے پڑھے لکھے تھے لیکن دین سے تھوڑے دور تھے، تو اس کے اوپر ان کا فون آیا اور یہ کہا کہ بہت اچھا مضمون لکھا ہے۔ میں نے ان کو جواب میں کہا کہ مضمون تو سارے ہی اچھے ہیں، اس لیے کہ یہ مضمون تو حضرت مولانا نے کچھ انسائکلوپیڈیا سے لیا ہے، کچھ چیزیں اس میں، لیکن مولانا ہی کے دوسرے مضمون ہم شائع کرتے ہیں جو عوام الناس کے لیے ہوتے ہیں، اور حضرت نے جس میں بہت اچھی باتیں کہی، لیکن چونکہ ان کا ذہن اس طرح کا نہیں بنا ہوا تھا، اس لیے انہوں نے اس کو معیار بنایا اور یہ کہا کہ نہیں یہ مضمون ہمیں بہت اچھا لگا۔ خیر، ہر ایک کے ذوق کی بات یہ ہوتی ہے۔ تو امام کبھی کبھار ہمارے پرچے میں زبان تو سادہ ہوتی ہے، اتنی اونچی نہیں ہوتی ہے، لیکن اندر کا جو مضمون ہوتا ہے وہ تھوڑا سمجھنے کا ہوتا ہے، فہم والا ہوتا ہے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے مضمون کے اندر ہمیں تھوڑی شدت معلوم ہوتی ہے۔ میں نے کہا اس کی دو وجہ ہے، ایک تو زبان بھی ہم معیاری استعمال کرتے ہیں گجراتی زبان کے اعتبار سے، اور دوسرا اندر کا جو مضمون ہوتا ہے وہ بھی فہم والا ہوتا ہے، اس لیے بوجھ ہو جاتا ہے۔ یہی حال الموافقات کے ساتھ ہوا ہے، بہت زیادہ فرق کے ساتھ۔ ہمارا تو گجراتی زبان کی باتیں ہیں لیکن ایسا ہوتا ہے، مصنف جب کوئی بات جچی تلی لکھتا ہے اور اس کے لیے زبان بھی تھوڑی اونچی استعمال کرتا ہے، یعنی زبان کی فصاحت کا اعلیٰ معیار استعمال کرتا ہے، تو ایسے موقع پر ان چیزوں کا خطرہ ہوتا ہے۔ خیر، امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی موافقات میں یہی کیا ہے، لیکن موافقات کے علاوہ دوسرے حضرات نے بھی اپنے انداز میں ان قواعد کے متعلق گفتگو کی ہے۔ کیلانی صاحب یہ چاہتے ہیں کہ شاطبی کوئی منفرد ہستی نہیں ہے، یقیناً اللہ پاک نے انفراد ان کو دیا ہے، زبان کے اعتبار سے بھی، مضامین کے اعتبار سے بھی، لیکن جو بات وہ کہتے ہیں دوسرے فقہا دوسرے انداز میں نقل کرتے ہیں، امام شاطبی دوسرے انداز میں۔ عباراتنا شتیٰ وحسنک واحد، شریعت کا جو حسن ہے، اسلامی شریعت کا، وہ دونوں بیان کرتے ہیں، الگ الگ انداز ہوتے ہیں۔ خیر، تو امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے کے علماء نے بھی تیسیر کا مناط بننے والی مشقت کی تعین کے لیے ایک ضابطہ ذکر کیا ہے۔ جن عبادتوں میں جن افعال کے اندر شریعت کی طرف سے سہولت ہوتی ہے، ان کے نزدیک بھی مشقت غیر معتادہ ہی رخصت کا ذریعہ ہے۔ یہ باتیں مشقت کے سلسلے میں ان علماء نے جب ذکر کی ہے تو وہاں اس سے واضح ہوتا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے شیخ ابن عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کو ذکر کرتے ہیں، آپ نے یہ فرمایا المشاق ضربانی مشقت لا تنفك العبادة عنها كمشقت الوضوء والغسل في شدة السبرات وكمشقت إقامة الصلاة في الحر والبرد ولا سيما صلاة الفجر وكمشقت الصوم في شدة الحر وطول النهار فهذه المشاق كلها لا أثر لها في إسقاط العبادات والطاعات ولا في تخفيفها لأنها لو أثرت لفاتت مصالح العبادات والطاعات والضرب الثاني مشقة تنفك عنها العبادة۔ دو قسم کی مشقتیں ذکر فرمائی۔ پہلی وہ مشقت ہے کہ عبادت کے ساتھ ہی پائی جاتی ہے، سخت عبادت کی ادائیگی کے ساتھ وہ مشقت بھی آتی ہے اور سخت آتی ہے، جیسے سردی میں فجر کی، جیسے ہم لوگ آج کل دیکھ ہی رہے ہیں، فجر میں اٹھ کر وضو کرنا، ٹھنڈے پانی گرم پانی کا انتظام نہ ہو، ٹھنڈا پانی ہی ہو، حوض وغیرہ ہو، یا خود نل سے آنے والا پانی بھی بہت ٹھنڈا ہو، تو وضو یا غسل کرنے کی مشقت۔ اسی طرح سردی میں یا گرمی میں نماز پڑھنے کی مشقت، سخت گرمی یا لمبے دن ہمارے یہاں دونوں ساتھ ہی چلتے ہیں، گرمی بھی سخت ہوتی ہے اور دن بھی لمبے ہوتے ہیں، جیسے رکھ چکے ہیں ہم اب تک، ان دنوں میں روزہ رکھنے کی مشقت یہ اور زیادہ ہے۔ اسی طرح کی مشقتیں عبادات سے متعلق احکام شرعیہ کو ساقط نہیں کرے گی اور نہ اس میں تخفیف کرے گی۔ سردی کے دنوں میں بھی نماز یا گرمی کے دنوں کے روزے، ان میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، روزے رکھنے ہی پڑتے ہیں۔ مشقت کی دوسری قسم وہ ہے جس سے عبادات جدا ہوتی ہے، شریعت کی طرف سے تخفیف آتی ہے، آسانیاں آتی ہے اور اس کو غیر معتاد کے درجے میں اتار دیا جاتا ہے، لیکن یہ وہ مشقتیں ہیں جو معتاد ہے لیکن تھوڑی سخت ہے۔ اسی طرح امام قرافی رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی نقل کیا جاتا ہے، ان المشاق قسمان احدهما لا تنفك عنه العبادة كالوضوء والغسل في البرد والصوم في نهار الطويل والمخاطرة بالنفس في الجهاد ونحو ذلك فهذا القسم لا يوجب تخفيفا في العبادة لأنها قرر معها ثانيها المشاق التي تنفك عنها العبادة۔ تو گویا کچھ مشقتیں ہوتی ہے، اس کے باوجود اس عبادت کو شریعت کی طرف سے امور عادیہ میں سے سمجھا گیا۔
اچھا، اسی طریقے سے امام مقری رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ وہ حرج جو عمل کے ساتھ لازمی طور پر پایا جائے، حکم شرعی کو ساکت نہیں کرتا، جیسے جہاد میں قتل کا اندیشہ، تو جہاد مشروع ہی اس لیے ہوا ہے کہ اللہ کے دین کی بلندی ہو. اس دین کی بلندی کے لیے دشمن اگر مقابلے میں آ رہا ہے اور وہ اس سے مقاتلہ گھمسان کا ہوتا ہے اور شہادت نصیب ہوتی ہے، تو اس شہادت کے ساتھ بھی یہ عمل اپنے بندے سے ساقط نہیں ہوگا. شہادت مول لے گا بندہ اور اس عبادت کی ادائیگی کرے گا، وہ اس مشقت کو برداشت کرے گا. یہ تینوں عبارتیں بتلاتی ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے کے علماء کی عبارتوں میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے کہ مشقتیں تخفیف اور تیسیر کے لیے مناط نہیں ہوتی ہے. کچھ مشقتیں کچھ تو ہوتی ہے جو شریعت نے امور غیر عادیہ میں سے قرار دیا جن کو، اور وہ مشقت بندے پر سے ہٹائی گئی، بندے کو یسر کے اوپر اور رخصت کے اوپر عمل کرنے کی شریعت کی طرف سے اجازتیں مل گئی. لیکن کچھ عبادتیں وہ ہے کہ جن کے اندر اجازت نہیں ملتی ہے اور مشقت تھوڑی شدید ہوتی ہے، لیکن اس کو معتادہ ہی سمجھا جائے گا. اعمال شریعہ میں ان مشقتوں کے بغیر تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. یہ مشقت کے ساتھ عبادت جزو لا ينفك ہے. جہاد کے اندر دشمن کے ساتھ مقابلہ ہے، جان فیقتلون ویقتلون، قرآن نے دونوں کو ذکر کیا ہے. بلکہ اصول ہے مرنے کے لیے جاتا ہے وہ مار کے آتا ہے، اور مارنے کے لیے جاتا ہے وہ مشقت برداشت نہیں کر سکتا تو پیچھے ہٹ جاتا ہے. اس لیے مرنے کے لیے جانے والوں کو قرآن کریم نے ان میں ذکر کیا، یقاتلون فیقتلون ویقتلون، دونوں چیزیں ذکر فرمائی. تو اس لیے کہ ان کے تحمل کے لیے دل آمدہ اور اعضاء عادی ہے، چاہے مشکل ہے لیکن عادی ہے. جہاد میں جانے والے رات دن لڑائیوں میں لڑنے والے جو لڑتے تھے آپس میں، اور آج بھی دنیا میں لڑائی دیکھ رہے ہیں. جہاد تو کہاں ہو رہا ہے، آپس کے اپنے مقاصد کے لیے ہی لوگ عمومی طور پر دنیا کی بڑی طاقتیں لڑتی ہیں، ان کے سپاہی بھی مرد ہیں امریکہ کے، لیکن مقصود دنیا ہوتی ہے تو اس کو برداشت کر لیتے ہیں. کل آیا امریکن فوجی جو صدام کی آخری مرحلے میں ان کے ساتھ تھے، صدام حسین کے ساتھ، تو اس وقت انہوں نے یہ کہا کہ ہماری دوستی ایسی ہو گئی تھی کہ اس کے مرنے کے اوپر، اور خاص کر کے شیعوں نے جو ان کے اوپر تھوکا تھا اور عجیب و غریب قسم کی بدماشی کی تھی، اس موقع پر صدام حسین کی ہمدردی ان اسلام نہ لانے والے امریکی فوجیوں کو تھی. کل ہی آیا اور آج بھی اخبارات میں وہ آیا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے. لیکن ان کو یہ کہا گیا، ان فوجیوں کو، اس میں سے کچھ فوجی وہ تھے جن کے متعلق یہ آتا ہے، اسی فوجی نے ہی لکھی آپ بھی تھی اپنی، اس میں یہ لکھا ہے کہ ایک ساتھی ہمارا ایسا تھا کہ ایک تھوکنے والوں کے ساتھ وہ لڑنے کے لیے آمادہ ہو گیا، لیکن امریکی حکومت کی طرف سے اس کو یہ کہا گیا تھا کہ ان کے ساتھ نہ لڑو، اس لیے کہ ہمارا مقصد تو صدام ہی کو ختم کرنا تھا. جو کچھ ان کی نیتیں اور جو کچھ مقاصد تھے، عراق کو توڑنے میں تبھی مزہ آئے گا ان کو جبکہ صدام نہ رہتا. خیر، تو یہ مجھے جو آپ کو بتلانا ہے کہ یہ بھی تو لڑائیاں ہو رہی ہے اور اس کے اندر مارا جا رہا ہے اور مرے جا رہے ہیں، تو رات دن دنیا میں اس طریقے سے ہوتا ہے. کسی بھی حکم کی طرح حکم شرعی میں وہ واجب الوجود قسم کی مشقتیں جو لازمی رہتی ہے، اگر تخفیف کا باعث ہوتی جائے تو پھر یہ مشقتوں والے احکام مشروع ہی نہ ہوا کرتے. جہاد مشروع ہی نہ ہوتا، حج کا فریضہ مشروع ہی نہ ہوتا، روزہ رمضان کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے گرمی کے دنوں میں اس کو سردی سے بدل لیا جاتا، لیکن ایسا نہیں کیا. اور یہی تو آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں میں، حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ پرسن اللہ کے سلسلے میں مطلقہ کی عدت پوری ہونے کے بعد اس کو نفقہ نہیں ملتا ہے. شاہ بنو کیس 1984-85 میں چلا تھا، تو اس وقت کافی ہنگامہ ہوا تھا. تو حضرت مولانا راجیو گاندھی کو ملنے کے لیے گئے، نئی نئی ابھی حکومت پر آئے تھے اندرا کے مرنے کے بعد. تو اتفاق یہ ہوا کہ رمضان کے دن میں گئے تھے اور سب روزے سے تھے، پرسن اللہ بورڈ کے جو ممبران تھے. تو پانی پیش کیا گیا، ان سب حضرات نے منع کیا. اپریل مئی کی گرمی تھی اور اس کے باوجود انہوں نے پانی پینے سے انکار کر دیا. مئی کی گرمی، ہم لوگ اسی سال 85 میں فارغ ہوئے تو گرمی ہی کے دن تھے وہ. تو راجیو گاندھی نے کہا کہ آپ لوگ یہ نہیں کر سکتے کہ رمضان کے روزے سردی یا بارش کے دنوں میں کر دو. حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ پاک نے فہم، تقوی اور طہارت جو عطا فرمایا تھا، آپ نے فوراً یہ فرمایا کہ یہی سمجھانے ہم آپ کو آئے. یعنی عدت والا مسئلہ ہے، اس میں شریعت نے عدت کے بعد نفقہ نہیں رکھا ہے، اور آپ کی عورتوں نے عدت کے بعد کا نفقہ شوہر کی ذمہ لازم کیا ہے. تو یہ بھی
شریعت کے خلاف ہے. تو مولانا نے فرمایا کہ شریعت کے احکام میں ہم اپنی طرف سے چون چرا نہیں کر سکتے. یہ رمضان کے روزے گرمی میں ہے تو گرمی میں ہی رہیں گے، سردی میں ہوں گے تو سردی میں ہی رہیں گے، اور اسی طرح بارش کے دنوں میں آئیں گے تو اللہ پاک کی طرف سے زکوٰۃ کا بھی یہی حال ہے، سال پورا رکھا. تو شریعت مطہرہ نے پہلے دن زکوٰۃ ادا کرنے کے دوسرے ہی دن اس کے پاس لمبی چوڑی رقم آ گئی زکوٰۃ دینے کے بعد، اب اس کو سال کے بعد ادا کرنی ہے. سال پورا ہونے پر وہ غریب اور مستحق ہو گیا تو زکوٰۃ نہیں دینی ہے. اور الٹا ہوا، سال پورا ہونے پر اس کے پاس تھوڑی سی رقم تھی، زکوٰۃ ادا نہیں کی، لیکن سال پورا شروع سال میں زکوٰۃ کا یہ تھا، اور سال پورا ہونے پر لمبی چوڑی رقم آ گئی تو زکوٰۃ دینی پڑے گی. تو یہ شریعت مطہرہ نے اس طرح امور عادیہ کو رکھا ہے، اگرچہ اس میں من وجہ مشقت ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے. شہید کا تو بہت بڑا ثواب، شہید کا گورا لید اور گوبر کرے، جانور نکالے، ان کے لیے بھی حدیث شریف میں آپ فضیلتیں سن چکے ہیں. گورا باندھا ہے مجاہد نے اور یہ کھائے گا پیے گا پیشاب پاخانہ کرے گا، اس کا بھی ثواب شہید کو مل رہا ہے، یہ مجاہد کو مل رہا ہے. تو جب مجاہد کے گھوڑے کا یہ حال ہے تو مجاہد کا ثواب کتنا بڑا ہوگا. تو جیسا عمل اس طریقے کا شہید کی طرف سے ثواب. یہ ترغیبی امر ہے کہ جس کی بنیاد پر اس مشقت. اب اسباب الوضوء علی المکارہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفت الجنت بالمکارہ. یہ چیزیں جو حدیث شریف میں فرمائی کہ جنت اتنی آسان نہیں ہے، ناپسندیدہ اور ناگوار چیزوں کے ارتکاب کے بعد ہی جنت ملنے والی ہے. تو یہ ناپسندیدہ اور ناگوار جو چیزیں ہوتی ہیں یہ مشقت شدیدہ ہوتی ہے، تبھی تو بندے کے لیے بوجھ ہوتی ہے. تو مشقت کی یہ تقسیم جو امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی اور دیگر علماء کرام نے بھی مشقت کی یہ جو تقسیمات فرمائی، امام شاطبی اور یہ حضرات ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں. اس تقسیم کے ساتھ علماء نے ایک وضاحت اور بھی کی ہے کہ عمل سے لازمی اور دائمی تعلق رکھنے والی مشقت اگر مشقت معتادہ کے حدود سے باہر نکل جائے تب تو تخفیف کے احکام کے لیے منات بن جائے گی، شریعت کی طرف سے آسانی آئے گی. اس بنیاد پر مشقت کی چند تقسیم کی جاتی ہے، اسی کو آگے ذکر چند قسمیں کی جاتی ہے، علماء نے جو کی ہے اس کو بھی ذکر کر رہے ہیں کیلانی صاحب. اچھا، پہلی قسم وہ اعلیٰ ترین مشقتیں جس کے نتیجے میں انسان کی جان، اس کے اعضائے جسم یا منافع کو خطرہ لاحق ہو، ایسی مشقت تخفیف کا سبب بنتی ہے. علماء نے اس قسم کی مشقتوں کے اندر تخفیف کتاب و سنت نے بھی ذکر کی، اور ہر زمانے کے علماء کے پاس جب یہ مسئلے اس قسم کے آئے، امت پر مشقت زیادہ ہو گئی، تو ایسے موقع پر ان حضرات نے امت کو سہولتیں دی. یہ مشقت کو سمجھتے ہوئے رکھا جائے. اسی طریقے سے دوسری قسم معمولی مشقتیں ہیں، انگلی میں معمولی سی تکلیف ہوئی، ایسی مشقت پائے جانے کی صورت میں مشقت دور کرنے کے بجائے عبادت پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہوگا، اس لیے کہ یہ مشقت معمولی ہے اور عبادت کا درجہ اعلیٰ ہے. تیسری قسم مشقتیں مذکورہ بالا دونوں مشقتوں کے درمیان کی ہوتی ہے. یہ دوسرے حضرات نے بھی لکھا جیسے امام شاطبی نے کیا. اس قسم کی مشقتوں میں سے جو مشقت اعلیٰ ترین مشقتوں سے قریب ہوگی وہ تو تخفیف کا سبب بنے گی، اور اس کے برخلاف معمولی مشقت کے قریب ہوگی تو وہ نہیں ہوگی. معتدل میں بھی دو حد ہیں، معتدل کے ایک حد نیچے سے ملتی ہے کم درجے والی مشقت، وہاں تو تخفیف نہیں آئے گی، لیکن معتدل کے ایک حد مشقت شدیدہ سے ملتی جلتی ہے، تو اس میں فرق کیا جائے گا. مشقت خفیفہ ہے اس میں کوئی فرق نہیں کیا جائے گا، مشقت شدیدہ ہے اس میں بھی فرق کیا جائے گا. بالکل شدید ہے تو کوئی فرق نہیں، بلکہ شریعت کی طرف سے تخفیف دی گئی. زکوٰۃ، جہاد وغیرہ ان کو ہم یہ معتدل مشقت کے ساتھ جو ملی ہوئی ہے مشقت شدیدہ اس میں سے تعبیر کریں گے. یہ علماء کرام کی بیان کردہ تینوں قسمیں، ان قسموں کا باہمی فرق حقیقت میں معتاد اور غیر معتاد کی بنیاد ہی پر ہے. آپ دیکھ رہے ہیں انگلی میں معمولی سی تکلیف یا ہلکا سا زخم مشقت معتادہ ہے، گیا تھا تخفیف نہیں آئے گی، جبکہ اعلیٰ ترین مشقتیں غیر معتاد ہوا کرتی ہے. علماء نے اس کی مثالیں ذکر کی ہے، آپ پہلے سن چکے ہیں، جن میں تخفیف آئی. اسی طرح درمیانی درجے کی مشقت، اعلیٰ ترین اور معمولی مشقتوں کے درمیان کی مشقت، اس سلسلے میں بھی رائے یہی ہے علماء کی کہ مکلفین اور حالات کی تبدیلی سے ان مشقتوں کی نوعیت میں فرق آتا رہتا ہے. یہی مفتی اور مجتہد حضرات کا کام ہے، لوگوں کی تکلیف کا احساس کرتے ہوئے یہ معتدل ہے یا تخفیف بالکل ہلکی ہے کہ جس میں کوئی شریعت کی طرف سے تخفیف نہیں آتی، یا مشقت معتادہ کی آخری حدود کو پار کر رہی ہے. اس طرح کی جو بھی ہوگی ان کے لیے علماء کرام الگ الگ راہ نکالیں گے. ایک ہی مشقت ایک مکلف کے لیے اعلیٰ ترین مشقت سے قریب تر ہونے کی وجہ سے تیسیر اور تخفیف کا سبب بنتی ہے، لیکن دوسرے کے لیے نہیں بنتی ہے. شریعت مطہرہ نے یہ بھی ملحوظ رکھا
ایک آدمی آیا ہے مفتی صاحب کے پاس مسئلہ پوچھ رہا ہے اور مفتی صاحب جانتے ہیں اس کے متعلق، تو دوسروں کے لیے یہ نہیں فرمایا۔ عام ضابطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفارے کا جو رمضان کے دن میں رمضان کے روزے میں اپنی بیوی سے صحبت کرنے والے صحابی والی مثال تھوڑی کچھ سمجھ میں آتی ہے، اگر جہناب اس کے اندر دوسری بھی تعویل کرتے ہیں۔ مجھے صرف اتنا بتلانا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو تین چیزوں میں جو کتاب اللہ نے اختیار دیا تھا، تینوں کا اختیار دیا۔ پہلے کا انہوں نے منع کیا، 2 مہینے کے روزے رکھ ہی نہیں سکتا، غلام آزاد کرنے کا سوال نہیں، اتنا غریب ہوں کہ خود غلام جیسا ہوں۔ اچھا، اس کے بعد پھر حضور نے کہا کہ اچھا تو پھر اتنا تم اپنی طرف سے مالی صدقہ دے دو، کہا وہ بھی نہیں ہے، اور اللہ پاک کی طرف سے مال آ گیا، صدقہ نہیں مال دے دو، آ گیا، کہا کہ جاؤ فقراء میں تقسیم کر دو۔ انہوں نے کہا ما بین لابطی المدینہ، مدینہ منورہ کے اس کونے سے اس کونے تک احوج منی، مجھ سے زیادہ کوئی محتاج نہیں ہے، تو پھر ان کو دے دیا گیا۔ خیر مجھے نفس روایت پر ابھی کلام نہیں کرنا ہے، روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کی انفرادی حیثیت دیکھ کر جو حکم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فروغ کیے اور ان کی طرف سے دے دیا گیا، یا کچھ روایتوں میں کہ ان کی بیوی کو کہا گیا کہ کچھ تم نکالو کچھ ہم، اور اس طریقے سے ان کا پورا دے دیں، تو یہاں ابھی نفس مسالک کے اعتبار سے گفتگو نہیں ہے۔ تکلم کا طرز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اعمال کا جو طرز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے لیکن بقامت بہتر بقیمت بہتر، بہت شاندار کتاب ہے، اختلاف ائمہ۔ ایک تو اختلاف ائمہ پر وہ کتابیں ہیں جو مدارس میں چلتی ہے ائمہ کے اختلافات کو، کہ اس مسئلے میں احناف کا یہ مطلب وہ وغیرہ، امتحانی سوالات کے جوابات وغیرہ، وہ نہیں ہے۔ حضرت شیخ نے جو یہ کتاب لکھی ہے اختلاف ائمہ، یہ اعتراض کا جواب لکھا ہے۔ جب احادیث مبارکہ کے ذخیرے کے اندر متضاد روایتیں آئی کہ ایک روایت میں یہ ہے، ایک میں وہ ہے، رفع یدین ہے، عدم رفع ہے، قراءت خلف الامام ہے، عدم قراءت ہے، اس طریقے کی اور بھی چھوٹی چھوٹی جو آپ دورہ حدیث میں سب کچھ پڑھ چکے ہیں، یہ جو ایک معرکہ گرم ہوتا ہے اور روایتوں میں تضادات پیدا کیے کر کے پھر ان کے درمیان تحقیقات تو کم ہوتی ہے، زیادہ تر اختلاف کو وسیع کرنے کے بعد جواب دیے جاتے ہیں۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ طریقہ نہیں تھا، اسی لیے آپ نے مسئلہ قلتین کے اندر اس کو اقرب کرنے کے لیے آپ نے بتلایا کہ امام محمد نے جو 10 در 10 والا مسئلہ ذکر کیا ہے کا حوض المسجدی، میری مسجد کے حوض کی طرح ہو، امام محمد نے تو یہ فرمایا تھا، حناف کے یہاں کوئی مقدار نہیں ہے حوض کی، امام محمد نے یہ فرمایا اور اتفاق سے وہ جتنی تھی فقہاء کرام نے اس کو نقل کیا۔ تو اسی کو نقل کرتے ہوئے حضرت علامہ گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ قلتین کے مسئلے کو دیکھو، یعنی قلتین میں جتنا پانی آتا ہے وہ، اور 10 در 10 میں جو پانی آتا ہے، دونوں ایک دوسرے سے قریب قریب ہیں۔ تو حضرت اقرب الی المسالک کرنا چاہتے تھے کہ تاکہ احادیث میں تطابق پیدا ہو، اور ہمارے یہاں آج کل کثرت سے یہ کیا جاتا ہے کہ دونوں روایتوں کے دونوں طرف کو ذکر کرتے ہیں، اس کے اس کنارے کو نے اس کے اس کنارے کو، اور گویا نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں یہ تضادات پائے گئے، تو یہ تضادات نہیں ہے، شریعت اسلامیہ لچکدار ہے۔ اختلاف امتی رحمہ یا اختلاف اصحابی رحمہ، اس کی بنیاد کے اوپر اس پر بھی کوئی عمل کرنا چاہے تو اس پر کرے، اور اس پر کوئی کرنا چاہے تو اس پر عمل کرے۔ علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تفصیل سے اس مسئلے کو ذکر کیا ہے تصوف کے ہونے کے باوجود آپ نے، اور یہ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو متنوع اور مختلف اعمال فرمائے، رفع بھی کیا، عدم رفع بھی کیا، قراءت خلف الامام، عدم خلف امام کو بھی ذکر کیا، اور بھی آمین ظہرن سرن، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جن میں دونوں طرف کی روایتیں، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اکیلی امت کا کوئی ایک فرد یا کوئی ایک جماعت ان کو سب کو بجا نہیں لا سکتی۔ نماز پڑھے، قراءت خلف الامام والی بھی پڑھے نہ عدم خلف والی بھی پڑھے، آمین بالسر بھی ہو، آمین بالجہر بھی ہو، اور اس طریقے کی مختلف جتنے اختلافات ہیں، تو یہ کیا گیا کہ اللہ پاک کی طرف سے ان ائمہ کو، ہم ان میں حضرت محدثین کو بھی گن لیں گے جو ائمہ اربعہ میں سے نہیں ہے لیکن متقدمین علماء میں سے ہے، داؤد ظاہری سے پہلے والے حضرات، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، خود امام بخاری بھی، ان کو بھی ہم مانتے ہیں۔ ان حضرات نے جو کچھ کیا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں پر عمل کا ایک سلسلہ ہے۔ تو احناف کچھ کسی بات میں احناف اس پر عمل کرتے ہیں، شوافی اس پر کرتے ہیں، حضور کی دونوں باتوں پر امت مجموعی طور پر مل کر عمل کر رہی ہے، علامہ شعرانی کا یہ کہنا ہے۔ خیر بات ہماری اس سے تھوڑی دور جا رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس طریقے کی تکلیفات اور مشقتوں کی نوعیت میں فرق ہوتا ہے، افراد کے اعتبار سے بھی، اسی کو میں سمجھانا چاہ رہا تھا۔
لیکن دوسرے کے لیے نہیں ہے. ایک کے لیے ہے, دوسرے کے لیے تخفیف نہیں ہے. پہلے کے لیے معتاد اور دوسرے کے لیے غیر معتاد ہوتی ہے. ابھی جو میں نے آپ کو قصہ سنایا, ایک مر گیا ایک نہیں مرا. اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں بھی ایسا ہوا. ایک صاحب سے کچھ غلطی ہوئی, صرف آنکھیں نکالی, اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے بظاہر ناراضگی کا اظہار کیا, اس پر ہی وہ آدمی انا للہ کے قریب پہنچ گئے. اور دوسرے کو کچھ زیادہ کہا لیکن کوئی فرق نہیں پڑا. تو طبیعتوں پر اس طرح کے الگ الگ اثرات ہوتے ہیں, الگ الگ عادتیں ہوتی ہے. اس مشقت کے سلسلے میں مجتہد کو بہت غور و فکر کرنا پڑے گا, خاص کر کے عصر حاضر میں بھی. جب کبھی کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں ہم سے کہ مولانا میرے لیے اس میں یہ گنجائش ہے, تو آپ اس کی مشقت کے معیار کو دیکھیں گے. اس کے لیے یہ جانچ پڑتال کے لیے ضابطے مقرر کیے گئے علماء کی طرف سے. تو اس مشقت کے سلسلے میں مجتہد کو غور و فکر کرنا ہی پڑے گا, اور وہ اس کے اثرات اور نتائج کا اندازہ لگا کر حکم لگائے گا کہ یہ مشقت تخفیف کا سبب ہے یا نہیں. جو کتاب و سنت سے ثابت ہے اس پر تو ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے. متقدمین علماء نے جن چیزوں کو اپنے اپنے زمانوں کے اندر مشقتوں کے سلسلے میں ان سے سوالات کیے گئے اور انہوں نے سہولتیں دی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی سہولتیں کثرت سے نظر آتی ہے. تو امت کو مشقت کس درجے کی ہو جس کو برداشت کر سکتی ہے, اور کس درجے کی مشقت ہے جس کو برداشت نہیں کر سکتی, یہ جو معیارات ہیں, یہ ایک مفتی کو اجتہاد کے ذریعے شریعت مقدسہ کی کتاب و سنت کی مثالیں, اس پر تو ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کریں گے, لیکن اس سے بھی مسائل سمجھ میں آئیں گے. لیکن ہر زمانے میں مجتہدین کے سامنے جب مسائل آئی, مشقتیں آئی, امت کے اوپر جس درجے کی بھی مشقت آئی, انہوں نے لوگوں سے اس کی تخفیف اسی اصول کی بنیاد پر کی. تو ایسا نہ ہو کہ ہم بچوں کا کھلونا دین کو بنا دیں, اور ایسا بھی نہ ہو کہ دین کو اتنا سخت بنا دیں کہ لوگ دین سے نفرت کرنے لگے. یہ دونوں کے بیچ کی راہ اپنانی ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الحیلۃ الناجزہ للحلیلۃ العاجزہ میں شروع میں فرمایا ہے کہ یہ جو عورتوں کا مسئلہ پیش آیا تھا, شوہر آتے نہیں تھے, انگریزوں کے دور کی بات تھی, مسلمان فوج میں چلے جاتے تھے, پھر اس کے بعد واپس نہیں آتے, یا کہیں شوہر چلا ہی گیا. اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مفقود الخبر کی بیوی کی شادی تو تب ہوگی جبکہ اس کی اقران دوسیاں مر جائے. 90 سال کا آپ سن چکے ہیں قدوری میں. لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پہلے, حضرت سے پہلے علامہ شامی نے بھی کچھ ذکر کیا, لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام مسالک کے علماء سے ان مسئلوں کو, خاص کر کے مالکی مطلب کا یہ مسئلہ تھا, تو آپ نے اس کی جزیات کو تعین کر کے, خیر بات دور جا رہی, مجھے اتنا بتلانا ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سہولت کے لیے اپنے زمانے کے اندر اس میں سہولت دی, اس لیے کہ عورتیں اسلام سے نکل جاتی تھی, مرتدہ ہو رہی تھی, تو بڑا مشقت دوسرے درجے کی آ رہی تھی, بڑی خطرناک. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا لحاظ کرتے ہوئے, جیسے آج کل ہمارے یہاں ہماری مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ چلی جا رہی, چلی گئی, کورٹ میں بھی ماں باپ کے خلاف وہ ججمنٹ فیصلہ یہ بات کہتی ہے, اس لیے ماں باپ بھائی وغیرہ ناراض ہوتے ہیں. اب وہ چلی گئی, تھوڑے دنوں کے بعد اب وہ واپس آنا چاہتی ہے, اس کو احساس ہوا, ندامت ہوئی, یا سامنے والوں کی طرف سے تکلیفیں اذیتیں آئی, اب وہ واپس آنا چاہتی ہے. اب ماں باپ کورٹ والی چیز کو یاد رکھتے ہیں کہ ہماری بے عزتی ہوئی محلے میں, گاؤں میں, اور کورٹ تک میں ہماری بے عزتی ہوئی, اب ہم اس کو کسی شکل میں قبول نہیں کرنا چاہتے. تو اب ذرا یہاں دیکھیے, ایسا کئی دیہاتوں سے مسئلہ آیا, ہم نے اس سے پہلے بھی لکھا تھا کہ اس طریقے کی دو چیزیں ہیں, ایک تو زنا ہے اور ایک ارتداد. زنا کا گناہ اللہ تبارک تعالیٰ معاف فرمائیں گے, لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن وغیرہ جو روایتیں آئی وہ اپنی جگہ پر, لیکن یہ ہے کہ زنا کا گناہ اللہ پاک توبہ اور استغفار سے معاف کر دیتے ہیں, اور بغیر توبہ کے بھی اللہ پاک چاہے تو معاف کر دے. لیکن ارتداد, لڑکی غیر مسلموں میں چلی گئی, اب وہ واپس آنا چاہتی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام میں آنا چاہ رہی ہے, جو کچھ بھی ہوا ہو. جب وہ بگڑ رہی تھی اس وقت آپ نے درست نہیں کیا, اس وقت نرمی کرتے ہیں, شفقت کرتے ہیں, ہماری لڑکی ایسی نہیں ہے. اور جب آخری درجے پر پہنچ جاتی ہے کفر شرک میں, اب وہ واپس آنا چاہتی ہے, کفر شرک میں تو چلی گئی, اب وہ اسلام میں واپس آنا چاہتی ہے, اب آپ نہیں قبول کر رہے ہیں,
تو آپ کی تربیت نے ہی تو اس کو اس طریقے سے کیا تھا. کبھی سختی کرے تو بھی ایسا ہو جاتا ہے اور کبھی انتہائی نرمی کرے. عموماً نرمی سے ہوتا ہے, سختیوں سے بھی واقعات لیکن وہ اکا دکا ہوتے ہیں, زیادہ تر واقعات نرمی سے. ایک دو واقعے سختی کے بھی پیش آئے, لوگوں نے اس کو حجت بنایا, تو حالانکہ یہ بات نہیں تھی. وہ ایک مولانا تھے, ایک بڑے عالم تھے, اور ان کی لڑکی کا مسئلہ پیش آیا ادھر شمالی گجرات میں, تو ایک مسئلہ پیدا ہوا, بلکہ وسطی گجرات میں. تو وہاں گئے ہم, اسی سلسلے میں بات کرنی تھی, سب کو جمع کیا تھا پورے ضلع کے لوگوں کو. تو ایک صاحب مجھے بار بار یہی کہنے لگے, میں نے کہا اس کو بہانہ مت بناؤ, یہ ایک واقعہ ہے, ان سے غلطی ہو گئی اپنے اولاد کی تربیت میں. باپ ہے اور وہ دینی آدمی تھا تو اس لیے تسلیم بھی کی انہوں نے, لیکن اس کے نتیجے کے اندر جاہل لوگ جو اور زیادہ سختیاں کرتے ہیں. پاکستان کے قبائلی علاقوں کے اندر عجیب و غریب قسم کی چیزیں اس طرح کی ہوتی ہے, تو یہ دین اور اسلام نہیں ہے. عامی جاہل لوگ کر لیتے ہیں اپنی بچیوں پر اتنی سختیاں بھی, تو زنا کی بنیاد پر. اسلامی شریعت جہاں ہو وہاں اسلامی قاضی جو فیصلہ کرے گا وہ الگ ہے, لیکن آپ اپنے قبائلی فیصلوں کے اندر, اپنی پنچایتوں کے فیصلوں میں, جیسے ہندوستان میں بھی کئی برادریاں ہیں اور ان کی خام پنچایتیں ہیں اور وہ فیصلے ججمنٹ دیتی ہے, لوگوں کو قبول کرنا پڑتا ہے, تو یہ شریعت نہیں ہے. خیر, تو مشقتوں کے سلسلے کے اندر اس کو بھی یاد رکھا جائے. تو امام شاطبی رحمۃ اللہ, تو مجھے بتلانا تھا کہ ایک طرف حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے الحیلۃ الناجزہ میں بچیوں کا مسئلہ آیا ابتداء کا, تو اس کو اہمیت دی اور آپ نے اپنا پوری توجہ اس پر لگائی اور سارے علماء سے گفتگو کی آپ نے. اور پھر الحیلۃ الناجزہ, اسی الحیلۃ الناجزہ میں آپ نے جمعہ فی القریٰ کا مسئلہ ذکر کیا ہے, اور یہ کہا ہے کہ جمعہ فی القریٰ میں ثوافے کے مسلک پر عمل نہیں, ایک تو عبادات کا مسئلہ تھا, لیکن اس کے باوجود حضرت تھانوی نے ساتھ میں یہ بھی لکھا کہ وہاں مشقت اس درجے کی نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ملحوظ رکھا کہ ثوافے کے دلائل میں اتنی قوت نہیں ہے کہ ہم اس کو قبول کر لیں, اس لیے جمعہ فی القریٰ کے سلسلے میں حضرت نے احناف کا جو مسلک ہے اسی کو باقی رکھا, چونکہ وہاں یہ چیز نہیں تھی اور یہاں تھی. لیکن آپ جانتے ہیں جمعہ فی القریٰ کے سلسلے میں بھی بعد میں بزرگوں کی کتابوں میں اور خود حضرت تھانوی کے زمانے میں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ کسی جگہ پر پہلے سے جمعہ چلا آ رہا ہے اور اندیشہ ہے کہ بند کرانے میں گاؤں میں دو جماعتیں ہو جائے گی, مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ہو جائے گا اور لڑائیاں ہوگی. تو ایسے موقع پر علماء نے فرمایا کہ ابھی تو رہنے دو, آہستہ آہستہ ذہن سازی کرو, مان لے تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر اسی طرح رہنے دو. سیدنا موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر گئے اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنی جگہ پر نیابت سپرد کر کے گئے, اور اتفاق سے یہ ہوا کہ سامری والا واقعہ پیش آیا. تو حضرت ہارون علیہ السلام نے سمجھایا, لیکن حضرت ہارون علیہ السلام کے سمجھانے کے باوجود آپ کو یہ محسوس ہوا کہ دو جماعتیں ہو جائے گی, تو آپ نے اپنی کوشش کی, لیکن جب امت میں تفریقی کی بات دیکھی تو فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی, حضرت ہارون کا یہ جملہ قرآن کریم نے نقل فرمایا. وہیں پر حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کبھی کبھار دین کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے لیکن اختلاف کی بنیاد پر امت میں اور زیادہ نقصان ہوتا ہے. اسی کی مثال سمجھ لیجیے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ جمل اس میں تشریف لے گئی, جنگ جمل میں ہوا سب کچھ. اس کے بعد جب واپس آئی تو بہت افسوس کرنے لگی, اس لیے کہ وہ مسئلہ تو حل نہیں ہوا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو مسئلہ پیش آیا تھا قاتلین عثمان سے قصاص کا, وہ اپنی جگہ پر رہا اور نئے فتنے دوسرے آ گئے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پوری زندگی پر بعد میں افسوس کرتی رہی اور یہ کہنے لگی, اور چنانچہ اسی بنیاد پر ایک صحابی کو لوگوں نے کہا جنگ جمل کے موقع پر کہ آپ جائیے حضرت ان میں سے کسی ایک کے ساتھ شریک ہو جائیے. انہوں نے کہا کہ اگر شریک ہونا ہے, یعنی ان کی جو اندازہ ان کی گفتگو کا اور جو قصہ جو ذکر کیا گیا ہے وہ, انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ایک روایت سنی, جب ایران والوں نے اپنے یہاں حکومت پر راجا کے بجائے کسرا کے بجائے انہوں نے جب عورت کو سپرد کیا معاملہ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن یفلح قوم ولى امرا امرأة, کہ جو قوم اپنا امر اور اپنی باتیں عورتوں کے سپرد کریں گے وہ کامیاب نہیں ہوں گے. جنگ جمل کے موقع پر یہ روایت اس صحابی نے سنا کر اشارہ کر دیا. خیر باتیں تھوڑی بہت دور جا رہی. تو امام شاطبی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں کے فرق کیے. تو ایسا بھی ہے کہ مشقت کو دیکھا جائے, جب غور و فکر کریں گے یہ مسئلہ چونکہ ہمارے مفتی حضرات کو کثرت سے پیش آئے گا, جو لوگ اپنے اوپر کوئی پریشانی آئی ہے, تکلیف آئی ہے, مشقت آئی ہے, ان مشقتوں کا اظہار مفتی کے سامنے کریں گے اپنے استفتاء میں. کبھی کبھار یہ ہوگا کہ وہ اپنے استفتاء کے اندر جائز کروانے کے لیے
جو مشقت اس کو نہیں ہے یا عام حالات میں لوگوں کو پیش نہیں آتی ہے، لیکن وہ اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کرے گا، چھوٹے سے مدعے کو، چھوٹی سی چیز کو بہت بڑی بنا کر پیش کرے گا. تو اب مفتی کو سوچنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، عام حالات میں دیکھنا ہے، اس سے ملتے جلتے فقہا کے پاس جو مسائل عصر حاضر میں بھی آئے ہوں، اس لیے کہ جو مسئلہ پوچھا گیا بیائی نہیں اس طرح کی تو نہیں ہوگی، لیکن نفس مشقت کہیں نہ کہیں ہوگی اور مفتی حضرات اس میں آسانی کرتے ہیں، تو کس درجے کی آسانی کی گئی ہے اور یہ مسئلے کا تعلق کس چیز سے ہے، امور معتادہ غیر معتادہ، یہ تمام سوچنے کے بعد فتوے دیے جائیں. بالکل نرمی بھی نہ کر دی جائے اور بالکل سختی بھی باقی نہ رکھی جائے. امت ان دونوں کے بیچ میں ہے، خوف اور رجا کے بیچ میں امت کو رکھنا ہے. تو مشقت اور سہولیات ان دونوں کے بیچ کے اندر دین بالکل بچوں کا کھلونا نہ بن جائے، اس کو بھی ذکر کیا. علامہ اقبال بار بار اس قسم کے اشعار ذکر کرتے تھے. مجھے ڈر ہے، اور اس کے اندر آپ نے یہی فرمایا بازیج اطفال والا. تو اوپر والی جو گفتگو ہوئی علماء متقدمین کے یہاں بھی مشقت پر غور کرنے کے لیے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ایک عام ضابطہ متعین کیا گیا ہے، اور جس کی مدد سے مجتہد مختلف مشقتوں کے سلسلے میں یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ کون سی مشقت معتاد ہونے کی بنا پر احکام میں تخفیف کا باعث بنے گی اور کون سی غیر معتاد ہونے کی بنا پر اس درجے تک نہیں پہنچے گی. اس لیے مجتہد کو غیر معتاد مشقت کے مظاہر اور اسباب پر غور کرنے کے ساتھ جو اب تک ذکر کیا انہوں نے، معتاد مشقت کی تمام صورتوں سے بھی واقفیت حاصل کرنا ضروری ہے. یہ ایک مستقل موضوع ہے. مشقت کے سلسلے میں ایک مقالہ بھی لکھا جا سکتا ہے، اور چونکہ مقالوں میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آدمی مشقت کے سلسلے کی جتنی باتیں منتشر علماء کے پاس ہوتی ہے ان سب کو جمع کرتا ہے، اور جمع کرنے کے بعد بہترین انداز میں اس کو پیش کر سکتا ہے. اس لیے کہ ایک ہی سبجیکٹ ہے مشقت والا. تو مشقتیں دنیا میں کس کس قسم کی آتی ہے، فقہا نے اس کی تعین کیسے کی، کتاب اللہ کی آیت میں کون سی مشقتوں پر کیا سہولتیں دی، احادیث مبارکہ میں مشقتوں میں کیا کیا سہولتیں دی گئی، کہاں نہیں دی گئی، یہ تمام چیزیں جب آپ پڑھیں گے اور ان کو غور کریں گے تو یقیناً بہت سی باتیں کھلے گی. اور پھر فقہا 1300 سال کا فقہا کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہمارے پاس ہے. شامی عالمگیری نے جن مثالوں کو ذکر کیا ہے، فتاوی ہندیہ نے جن کو ذکر کیا ہے، بدائع نے، ان کو بھی دیکھیں ہم تو اور عصر حاضر کے جو اردو فتاوی ہے اس میں جو نئی پیش آمدہ مشقتوں کے سلسلے میں مفتی حضرات نے فتوے دیے ہیں، ان تمام کے مجموعے کو جب آدمی غور و فکر کرے گا تو یقیناً مشقت کے سلسلے میں ایک بہت اچھا معتد بھی ذخیرہ اس کے پاس جمع ہوگا. اور پھر اس کو اصول اور ضابطے متعین خود نہ کرے اگر تو کم سے کم یہ ہے کہ جن حضرات نے متعین کیے ہیں ان قواعد کو، ان کی شرطوں کو، اس کو مد نظر رکھے تو یہ دین کا ایک رفع حرج کا ایک بہت بڑا مسئلہ. پوری کتاب جلب مصلحت اور دفع مضرت کے لیے ہے. تو دفع مضرت مقاصد شریعت کا ایک اہم بنیادی 2 ارکان میں سے ایک رکن ہے. اس لیے مشقتوں کے سلسلے میں اگر اس طرح کی کام کیا جائے تو عوام کے لیے بھی فائدہ دہ ہوگا، مفتی حضرات کے لیے بھی سب چیزیں ایک جگہ پر مل جائے ایسی ہو سکتی ہے. تو یہ بھی ایک قسم کا کرنے کا کام ہے مشقت کے سلسلے کا. مختلف مشقتوں کے سلسلے میں فیصلہ پھر مجتہد کر سکتا ہے کہ کون سی مشقت معتاد ہونے کی بنیاد پر احکام میں تخفیف کا سبب بنے گی، کون سی نہیں بن سکتی. اس لیے مجتہد کو غیر مشقت کے مظاہر اور اسباب، یہ بنیادی چیز انہوں نے ذکر کی ہے، مظاہر اور اسباب، نتائج اور اسباب آپ سن چکے ہیں. ان کے ساتھ ساتھ معتاد مشقت کی تمام صورتوں سے واقفیت حاصل کرے. وہ جب مجتہد ان تمام چیزوں کی رعایت کرے گا تو ہر طرح کے التباس اور غلط فتووں سے محفوظ ہوگا. یہ بہت بڑی چیز ہے. اور مشقت کے معتاد یا غیر معتاد ہونے کا صحیح فیصلہ بھی کر سکے گا. اس لیے یہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو نقل کرتے ہوئے اخیر میں کیلانی صاحب نے یہ جو چیز ذکر کی یہ بہت اچھی ہے. فَإِذَا اسْتَصْحَبَ ذَلِكَ كُلَّهُ، تو پھر اس کے بعد وَسَاعَدَهُ عَلَى وَصْفِ الْمَشَقَّةِ بِحَقِيقَتِهَا مِنَ الْاعْتِيَادِ أَوْ عَدَمِهِ، معتاد اور غیر معتاد کے سلسلے کا بھی وہ فیصلہ کر سکے گا، اس کی معاونت ہوگی. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.